جب خاوند اپنی بیوی کے اوپر الزام لگائے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھا ہے، تو شریعت صرف اور صرف اس کے الزام کی بنیاد پر بیوی کو اس سے علیحدہ نہیں کر دیتی، نہ ہی حد کا نفاذ ہو جاتا ہے، کیونکہ شادی شدہ عورت کی حد تو رجم ہے، تو خاوند کے اس الزام کی بنیاد پر اسے رجم نہیں کر دیا جاتا، بلکہ شریعت نے الگ اصول بنائے۔ اگر کوئی عام شخص کسی عام عورت پر الزام لگاتا ہے تو اس کو بھی دلائل پیش کرنے پڑتے ہیں، گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں۔ اگر گواہ نہیں پیش کر سکے گا تو الٹا اس کے اوپر حد قذف لگتی ہے۔ کوئی عام شخص اگر کسی عام مومنہ عورت پر تہمت لگائے گا تو حد قذف کا مستحق ہوگا، لیکن خاوند کے اوپر یہ معاملہ نہیں۔ تحقیق خاوند کے الزام میں بھی کی جائے گی، گواہ طلب کیے جائیں گے، دلائل طلب کیے جائیں گے، لیکن نہ دینے کی صورت میں حد قذف نہیں لگے گی خاوند پر، کیونکہ خاوند بیوی کے اوپر خام خواہ تو تہمت نہیں لگا دے گا نا، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، تو صرف اس کے تہمت لگانے سے حد قذف نہیں لگ جائے گی، بلکہ ایک پراپر اس کا پروسیس ہے، اور پروسیس یہ ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں کو عدالت میں طلب کیا جائے گا، اور دونوں کو طلب کر کے ایک کٹہرے میں خاوند کو کھڑا کیا جائے گا، دوسرے میں بیوی کو کھڑا کیا جائے گا، اور ان دونوں سے قسمیں لی جائیں گی، 4 قسمیں اپنی صفائی کے اندر، یعنی سامنے والے کے اوپر اپنے الزام کے اندر، اور 5ویں قسم وہ اپنے اوپر عذاب کی صورت میں، کہ اگر عورت کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، خاوند کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو، تو اس طریقے سے دونوں کا آپس میں لعان ہو جائے گا۔ اس سارے پروسیس کو لعان کہتے ہیں، اور لعان کے نتیجے میں دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، خود بخود جدائی ہو جائے گی، نہ خاوند کو طلاق دینے کی ضرورت پڑے گی، نہ بیوی کو خلا دائر کرنے کی ضرورت پڑے گی، خود بخود آپس میں ان کے علیحدگی ہو جائے گی، یعنی اب کوئی صورت نہیں ان کی آپس میں اکٹھے رہنے کی۔